الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على خير الورى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف البرى، سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله للصدق والصفا وأصحابه نجوم الهدى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه ورسوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم، منبع العلم والحلم والحكم، وعلى وارث حاله ومظهر كماله، سيدي ومرشدي ووسيلتي وحمايتي غوث الأعظم واسع اللطف وبحر الہمم وبارک وسلم. صدر اجلاس، سرپرست اجلاس حضرت مولانا سید شاہ، حضرت مولانا ڈاکٹر سید شاہ صبغت اللہ نقشبندی قادری مجددی مدظ اللہ العالی، مہمان عالم دین حضرت مولانا ڈاکٹر احسن بن محمد الحمومی مدت فی ظہور، محفل میں تشریف فرما انتہائی معزز و مکرم جمیع بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز ساتھیوں، ہر سال کی طرح بڑی عقیدتوں کے ساتھ محدث دکن حضرت سیدنا سید شاہ عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی قادری مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس شریف منایا جا رہا ہے، اور ہم گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس برگزیدہ محبوب کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی ہے. عزیزان گرامی قدر، یہ لمحات ہم تمام کے لیے بڑی سعادت کے لمحات ہیں کہ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک میں ہم حاضر ہیں. عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو زندگی عنایت فرمائی. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جن آیات کو میں نے پڑھا آپ حضرات نے اس کو سماعت فرمایا. اللہ پاک فرماتا ہے: تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے پیدا فرمایا موت کو بھی اور زندگی کو بھی تاکہ آزمائے، دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. وہو العزیز الغفور، اور وہ بڑا بخشنے والا، وہو العزیز، وہ بڑے غلبے والا اور بہت بخشنے والا ہے. عزیزان گرامی قدر، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف ایمان والوں کی توجہ دلائی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی اس واسطے دی کہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے. عزیزان گرامی قدر، زندگی ہم تمام کو ملی ہے. زندگی کو اچھا کیسے بنایا جا سکتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے کہ زندگی اچھی بنے. عزیز دوستو، زندگی کو اچھی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا کہ یک بعد دیگرے 1,24,000 پیغمبر اس نے اس دنیا میں بھیجے. ان کا مقصد کیا تھا؟ ان لوگوں نے انسانوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا فرمایا. جتنے پیغمبر تشریف لائے، ہر پیغمبر کی زندگی ان کی امت کے لیے کامل نمونہ ہوا کرتی تھی جس کی وہ پیروی کیا کرتے تھے. پیغمبر اسوہ حسنہ ہوتا ہے امت کے لیے. پھر حضور پاک علیہ السلام کی جلوہ گری کے بعد پیغمبری کا سلسلہ ختم ہو گیا، مگر انسانوں کو اس بات کی ضرورت اس کے باوجود بھی باقی رہی کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنائے، زندگی کو اچھی بنائے. ایک تو چیز کتاب اللہ وہ تو موجود ہے، مگر ایک پریکٹیکل کی بھی ضرورت ہوتی ہے جن کو دیکھ کر لوگ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں. عزیزان گرامی قدر، انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا، اب کن کو بندے دیکھیں، کن کی زندگی کو دیکھ کر لوگ اپنی زندگی کو بہتر بنائیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام پر فضل فرمایا، اور اپنے حبیب پر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب پاک علیہ السلام سے مخاطب ہو کر اعلان فرمایا: وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ،
اے میرے مصطفیٰ خوشخبری دیجئے بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا کہ پچھلی امتوں کو صرف فضل ملا کرتا تھا، مصطفیٰ آپ کے غلاموں کو فضل کبیر ملا کرے گا۔ عزیزان گرامی قدر یہ قرآن ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اے میرے مصطفیٰ خوشخبری سنائیے بِأَنَّ لَهُم کہ آپ کے غلاموں کے لیے من اللہ اللہ کی جانب سے فضلاً کبیرا بہت بڑا فضل ہے۔ میرے دوستو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ایسی ہستیاں پیدا ہوتی رہی جن کو دیکھ کر لوگوں کو زندگی گزارنے کا سلیقہ نصیب ہوتا رہا۔ عزیز دوستو یہ ہستیاں اگر نہ ہوتی تو ہماری زندگیاں برباد ہو جاتی۔ اگر ایسی ہستیاں تشریف فرما نہ ہوتی، کتاب تو ہمارے پاس ہے مگر عزیز دوستو صرف کتاب سے کام نہیں ہو سکتا، کتاب کے ساتھ ساتھ کتاب کا نور رکھنے والے ہوں یہ بھی ضروری ہے۔ عزیز دوستو ان کے بغیر زندگی نہیں سدھر سکتی۔ زندگی کو سدھارنے کے لیے ایسی ہستیوں کی ضرورت ہوتی ہے جو کتاب پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پچھلے 100 سال میں یہ جو ہمارا علاقہ ہے دکن، یہ کوئی چھوٹا موٹا علاقہ نہیں ہے عزیز دوستو، یہ بہت بڑا علاقہ ہے۔ یہ جو دکن ہے اس میں تلنگانہ بھی ہے، آندھرا بھی ہے، ادھر مہاراشٹر کے بہت سے علاقے ہیں، ادھر تمل ناڈو تک یہ بہت بڑا علاقہ ہے دکن، یہ کوئی چھوٹا موٹا علاقہ نہیں ہے۔ اب 100 سال پچھلے 100 سال کی طرف آپ نگاہ کریں میرے دوستو، پچھلے 100 سال میں کروڑوں مسلمان یقینی طور پر دکن میں پیدا ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کی پیدائشوں کا سلسلہ جاری ہے، مگر پچھلے 100 سال میں حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام بنایا، پچھلے 100 سال میں کب لوگ ہوں گے جنہوں نے ایسا مقام پایا ہے؟ عزیز دوستو حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کمال کیا ہے؟ وہ محدث دکن ہے، وہ ولی کامل ہے، کمال کیا ہے؟ عزیز دوستو عجیب ہستی ہے حضرت محدث دکن کی، جن کو ہم سننے کے لیے، جن کے بارے میں جاننے کے لیے ہم جمع ہیں۔ آپ نے حضرت ڈاکٹر صبغت اللہ شاہ صاحب نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ارشادات سنے، حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عزیزان گرامی قدر شخصیت ان کی کیسی ہے، آپ ان کی شخصیت کی طرف نگاہ کریں۔ اور دکن والوں کو اللہ تعالیٰ نے دکن والوں پر بڑا فضل فرمایا، بڑا کرم فرمایا کہ ایسی ہستیاں دکن میں پیدا ہوتی رہی۔ ہمیں کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے میرے دوستو، ہمارا مزاج کیا ہے؟ دور کے ڈھول سہانے، یہ حیدرآباد کا مزاج ہے۔ دور سے کوئی آتا ہے تو پھر ہم اس پر قربان ہو جاتے ہیں، مگر ہمارے پاس کون ہے؟ کیسی کیسی شخصیتیں ہمارے پاس پیدا ہوئی ہے۔ آپ ذرا دیکھیں ہندوستان میں محدث دکن کا کمال کیا۔ عزیزان گرامی قدر آپ تمام کے علم میں یقینی طور پر ہوگا، حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے زجاجۃ المصابیح لکھی تقریباً 70-80 سال پہلے۔ کمال کیا ہے؟ لکھی گئی 80 سال پہلے، آج بھی اس پر تحقیق ہو رہی ہے اور عرب دنیا سے خوبصورت ایڈیشن میں وہ کتابیں بار بار چھپ رہی ہیں۔ آپ لوگوں کے علم میں ہے حیدرآباد جانا جا رہا ہے، پہچانا جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حیدرآباد چار مینار کی وجہ سے جانا جاتا ہے، چار مینار سے کیا مل رہا ہے؟ عزیزان گرامی قدر کچھ بھی تو نہیں مل رہا، مگر محدث دکن کا کمال کیا ہے؟ کام 80 سال پہلے کیا، آج بھی دنیا اس کام کو دیکھ رہی ہے جو عقیدتوں کے خلاف پیش کر رہی ہے۔ بس ہمارے علم میں ہونا چاہیے مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں کس کی کتاب پہنچی؟ حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پہنچی۔ آپ لوگوں کے علم میں ہے، اگر علم میں نہیں ہے تو آپ لوگوں کے علم میں ہونا چاہیے۔ دکن والوں کو ناز کرنا چاہیے، چار مینار پر نہیں، بریانی پر نہیں، دکن والوں کو ناز کرنا ہے تو محدث دکن پر ناز کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ایسی ہستی ہمارے درمیان پیدا فرمائی۔ عزیز دوستو حضرت محدث دکن کا کمال کیا ہے؟ میرے دوستو میں کلم کلا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، باتیں اشارے کنایوں میں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ میرے دوستو دو قسم کے لوگ ہیں، کچھ عالم ہیں تو وہ پیر نہیں ہے، جو کچھ پیر ہے تو وہ عالم نہیں ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے دنیا کا دستور، بعض لوگ عالم ہوتے ہیں مگر پیر ہونا اتنا غلبہ پا لیتا ہے کہ پھر وہ عالم کا جو اگر وہ عالم ہوگی تو وہ جو جذبہ ہے، وہ جو صلاحیت ہے وہ دب کر رہ جاتی ہے، بحیثیت پیر وہ چھا جاتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ بحیثیت عالم ہوتے ہیں تو بحیثیت پیر وہ لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو پاتے۔ یہ دونوں کشتیوں میں ایک ساتھ کوئی بندہ سوار نہیں ہو سکتا۔ جس کو امت پیر مان لیتی ہے
پھر اس کو عالم نہیں مانتی، جس کو امت عالم مان لیتی ہے پھر اس کو واقعی پیر نہیں مانتی، اس کو ایک حیثیت سے، مفتی کی حیثیت سے جس کو امت دیکھتی ہے اس کو مفتی ہی کی حیثیت سے امت دیکھتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، دونوں جہتوں سے کوئی بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ اٹھائے پچھلے 100 سال میں جو عالم بن کر ابھرے وہ عالم بن کر ابھرے، جو پیر بن کر ابھرے وہ پیر بن کر ابھرے، مگر حضرت محدث دکن کا کمال کیا ہے، وہ جب خطاب کے لیے بیٹھتے تو حیدرآباد میں ان سے بہتر خطاب کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور جب وہ مسند ارشاد پر بیٹھتے تو پورا حیدرآباد بولتا کہ دکن کے سب سے بڑے پیر کو محدث دکن کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی پر یہ کیا کمال! اللہ رب العزت نے ایک ہستی میں پیدا فرمایا کہ وہ پیر ہے، تو اتنے بڑے پیر کے پورا حیدرآباد، پورا دکن ان کا گرویدہ، ان سے پیار کرنے والا۔ اور عزیزان گرامی قدر، حضرت محدث دکن ایک ایسی شخصیت، ہم جہت ان کی شخصیت ہے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ عرس کی مجالس محض اس واسطے ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو سدھاریں۔ عزیزان گرامی قدر، ان کو ہم دیکھیں۔ حضرت محدث دکن قدس اللہ تعالیٰ صلی اللہ عزیز کی جانب آپ نگاہ کریں، وہ پیر ہیں۔ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا کہ لوگ اتنا بھی پیار کسی سے کرتے ہیں۔ اب تو وہ لوگ ختم ہوتے جا رہے ہیں جنہوں نے حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے۔ ہمارے بچپنے تک کہیں کچھ بزرگ نظر آ جایا کرتے تھے۔ ابھی میں 60+ 70 کے قریب کے لوگوں سے جب ملاقات کرتا ہوں ان سے پہلا سوال میں یہی کرتا ہوں، آپ 60s میں موجود تھے؟ ہاں میں موجود تھا۔ میں پہلا کوشچن ان سے یہی کرتا ہوں کہ آپ نے حضرت محدث دکن کو دیکھا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، اگر کوئی بندہ دیکھا ہوتا ہے وہ اپنے لیے بہت بڑا آنر سمجھتا، ہاں میں نے سر کی آنکھوں سے محدث دکن کو دیکھا ہے۔ میں مدینہ منورہ پرسوں حاضر تھا 8-10 دن پہلے، وہاں بھی ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی، بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے وہ چچا ہوتے ہیں، احمد الدین اویسی صاحب، ان سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا مدینہ منورہ میں 11ویں شریف کی تقریب میں رکھنا چاہتا ہوں اور آپ تشریف لائیں، 11ویں کی محفل رکھنی ہے۔ میں نے کہا ہماری قسمت بھی کہ حیدرآباد میں بھی غوث پاک کا صدقہ کھاتے ہیں، مدینے میں بھی غوث پاک کا صدقہ کھا رہے ہیں۔ بہرحال یہ قسمت پر منحصر ہے، اللہ جن کو کھلانا چاہتا ہے ان کو کھلاتا رہتا ہے۔ اب کچھ لوگ ہیں نہ ان کی قسمت میں 12ویں ہے نہ ان کی قسمت میں 11ویں ہے، ان کی قسمت میں صرف رونا ہے دھونا ہے، ان کا چھوڑ دیں آپ۔ عزیزان گرامی قدر، ان کے پاس جب میں حاضر ہوا، بڑے پیر غوث الاعظم دستگیر کی نیاز مبارک ہوئی، میں نے ان سے ایک ہی بات پوچھی، حضرت آپ کی ایج کے اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ حضرت محدث دکن موجود ہوں گے اور آپ کو کبھی ان سے ملاقات کا موقع نصیب ہوا ہوگا؟ کہنے لگے ہاں، ایک مرتبہ مکہ مسجد میں جمعۃ الوداع کا موقع تھا، میں اپنے والد کے ساتھ مکہ مسجد پہنچا ہوا تھا، جلسہ ختم ہوا، میرے والد نے ایک ہی سوال کیا، کیا مسجد میں اس وقت حضرت محدث دکن بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان کے والد نے کہا چلو بیٹے ایک ایسی ہستی کا تمہیں دیدار کراتا ہوں کہ ان کو دیکھ لینا بھی پروردگار کو راضی کرنے کا سبب بن جایا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ہے حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے آپ کی خدمت میں کیا وہ پیر ہیں، تو اتنے کامیاب پیر ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں دکن میں کسی کے لوگ مرید نہیں ہوئے۔ حیدرآباد میں جو سنی ہوتا ہے کہیں نہ کہیں سے وہ محدث دکن کا ضرور نام لیوا ہوا کرتا ہے۔ عزیز دوستو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب وہ جماعت میں نام نہیں لیتا چونکہ حضرت تشریف فرما ہے، میں کھل کر بولوں تو بے ادبی ہوگی۔ وہ جماعت جو نہیں مانتے ان کا قصہ الگ ہے، میں ماننے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ جہاں ماننے والے ہوتے ہیں وہاں حضرت عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی ضرور ہوا کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، ان کا کمال بحیثیت پیر اگر آپ دیکھیں اتنے کامیاب رہے کہ کم لوگ 100 سال میں اس قدر کامیاب رہے پیر کی فیلڈ میں۔ اور عزیزان گرامی قدر، بحیثیت عالم، بحیثیت باعث، ان کا اثر کیا رہا؟ عزیز دوستو، میں ہر سال کہتا ہوں، پھر بار اس سال پھر دوہرا رہا ہوں، عزیزان گرامی قدر، ہم جیسے بندے گناہگار بندے 1000 تقریریں کر لیں، اس میں وہ اثر نہیں ہے جو محدث دکن کے 10 منٹ میں ہو جایا کرتا تھا۔ عزیز دوستو، وہ صرف ریکارڈنگ سننے کے بعد بندہ پکار اٹھتا ہے کہ جب یہ بولتے ہیں یہ نہیں بولا کرتے، اللہ کا فضل بولا کرتا ہے۔ عزیز دوستو، آپ اگر ان کی طرف دیکھیں، ایک طرف وہ بحر ذخار ہیں علوم کا، پوری دنیا جانتی ہے، وہ زجاجہ کے مصنف نظر آتے ہیں، دوسری طرف اتنی سادگی سے لکھتے ہیں شہادت نامہ، وہ یوسف نامہ، آپ اگر اٹھا کر پڑھیں، ایک طرف وہ جلیل القدر محدث کی حیثیت سے نظر آتے ہیں، دوسری طرف عام فہم کی کتابیں، وہ مواعظ حسنہ۔ یہ حضرت کی دو الگ الگ یہ انداز کیا ہے، حضرت بھی بتلائیں گے
کہ لوگوں میں صرف عالموں کی رہنمائی کے لیے نہیں آیا، میں جاہلوں کی رہنمائی کے لیے بھی آیا ہوں، میں پڑھے لکھوں کا بھی شاید ہوں، اور جو ان پڑھ ہے میں ان کو بھی محروم نہیں رکھنا چاہتا۔ میں اگر اپنا معیار قائم رکھوں تو بہت سے لوگ علوم سے محروم ہو جائیں گے، میں سب کو نوازنے کے لیے آیا ہوں۔ تو عزیزان گرامی قدر، حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ بحیثیت پیر بھی وہ بہت بڑی شخصیت ہے، بحیثیت عالم بھی وہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے، بحیثیت باعث بھی وہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ بہت سے پیر اور مرید آپ دیکھتے ہیں، پیری مریدی ایک اس زمانے میں ایک دھندا بن گئی ہے۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی قدر، نہ مرید کے دل میں اللہ کو پانے کا جذبہ ہے، نہ پیر کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ بندے کو اللہ تک پہنچائے۔ میرے دوستو، بس ایک دنیا داری ہے پیری مریدی کے نام پر۔ حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا کمال کیا تھا، وہ جس کو اپنا مرید بناتے تھے عزیز دوستو، پھر اس کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچا کر دم لیتے تھے۔ عزیز دوستو، ان کی صحبت میں بیٹھنے والا، ان کی مجلس میں بیٹھنے والا، ان کو سر کی آنکھوں سے دیکھنے والا خود بخود اللہ رب العزت کا چاہنے والا بن جایا کرتا تھا۔ اس کے لیے حضرت کرتے کیا تھے؟ تقریر تو کرتے تھے، مگر تقریر سے بڑھ کر جو چیز لوگوں کو اللہ کی طرف مائل کرتی تھی وہ حضرت محدث دکن کی عبادات تھی۔ عزیزان گرامی قدر، وہ وضو فرماتے، وہ دعا فرماتے، نماز پڑھنے کی باتیں۔ میرے دوستو، لکھنے والوں نے لکھا وہ صرف وضو فرمانے کے بعد جب کلمہ تشہد پڑھتے اور کہتے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین، جب وہ اتنا کہتے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو اتر آتے، کیونکہ وہ ایک فارمیلٹی کے طور پر نہیں کہتے، وہ دل سے کہتے۔ اور عزیز دوستو، پھر اثر شروع ہوتا، وہ جب مسجد کی طرف چلنے لگتے لوگوں کے دل خود بخود کھینچے چلے جاتے۔ اور عزیزان گرامی قدر، وہ پیر ہیں کا مطلب صرف مریدوں پر ناز کرتے ہیں، ایسا نہیں تھا۔ عزیزان گرامی قدر، وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے اس قدر پابندی کے ساتھ، فجر بھی مسجد میں ہوتی، ظہر بھی مسجد میں ہوتی، عصر بھی مسجد میں ہوتی، مغرب بھی مسجد میں ہوتی، عشاء بھی مسجد میں ہوتی۔ پیر کو کہاں تلاش کریں؟ عزیزان گرامی قدر، وہ فرماتے کسی خانقاہ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک ایسا پیر ہے جو 24 گھنٹے مسجدوں میں لوگوں کو مل جایا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اسی لیے اس مسجد کا نام کیا ہے مجھ سے بھی پوچھے، میں بھی نہیں بول سکتا، وہ حسین علم کی مسجد۔ پوری دنیا اور پورا حیدرآباد اس کو حضرت عبداللہ شاہ صاحب کی مسجد کہا کرتا ہے۔ کیوں؟ حضرت رہتے وہاں۔ عزیز دوستو، حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے جو چیزیں ہمیں سیکھنی ہے، زندگی اللہ نے ہم کو بھی دی ہے۔ میرے دوستو، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ حضرت محدث دکن، اب کرنا کیا ہے؟ میرے دوستو، ایک بہت بڑی شخصیت کا ذکر کرنے میں کھڑا ہوں، مجھے خیال بھی ہے اوقات کا، میں تیزی سے اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں۔ عزیز دوستو، ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اپنی زندگی کو دیکھنا ہے، حضرت کی زندگی کو دیکھنا ہے۔ اولیاء اللہ کے جلسے، اولیاء اللہ کے آراس محض اس واسطے نہیں ہوتے کہ ڈھول بجائے جائیں، تاشے بجائے جائیں، پھول چڑھائے جائے، غلاف چڑھایا جائے، عطر پیش کیا جائے، یہ اولیاء اللہ کے عرصوں کا مقصد نہیں ہوتا۔ اولیاء اللہ کے جو عرص ہوتے ہیں اس کے پیچھے مقصد یہ ہوتا ہے کہ صاحب عرص کی زندگی کو دیکھا جائے اور ان کو آئینہ بنا کر اپنی زندگی کو صحیح رخ میں ڈھالا جائے، اس واسطے اولیاء اللہ کے عرص ہوتے ہیں۔ حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں کیا میرے دوستوں، انہوں نے اپنی زندگی کو ڈسپلن بنایا، انہوں نے اوقات مقرر فرمائے، انہوں نے پڑھنے کا ایک وقت رکھا، تحقیق کا ایک وقت رکھا، مریدوں کا ایک وقت رکھا، عبادات کا ایک وقت رکھا، ذکر کا ایک وقت رکھا، تلاوت کا ایک وقت رکھا، درود و سلام کا انہوں نے اپنی زندگی کو خانوں میں بانٹا۔ اور عزیز دوستو، پھر انہوں نے جس طرح ایک کامیاب پلاننگ کی، پھر اس کے بعد پھر انہوں نے لوگوں کے سامنے اپنا اسوہ چھوڑا۔ ہماری زندگیاں کیسی ہو رہی ہے، کیسی گزر رہی ہے؟ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں تمام ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کب صبح ہوئی ہمیں کوئی احساس نہیں، کب شام ہوئی ہمیں کوئی احساس نہیں۔ حضرت محدث دکن کی زندگی عرس میں آنے والوں کو، محبت کرنے والوں کو، چاہنے والوں کو دعوت دے رہی ہے کہ لوگوں، یہ زندگی گزر جائے گی، اگر اللہ کو راضی نہ کیا تو زندگی میں تم نے کچھ بھی نہیں پایا۔ حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کمال کیا تھا؟ انہوں نے اپنی زندگی کو یوٹیلائز کیا، انہوں نے اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو استوار کیا۔
زندگی بھر لوگوں کو اللہ رب العزت کی محبت کی طرف بلاتے رہے۔ میرے دوستو، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو سدھاریں۔ محدث دکن رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی عظیم المرتبہ شخصیت دکن کو اللہ رب العزت نے عنایت فرمائی، ان کی زندگی کا کمال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ ایک کمال ہو تو میں بولوں، پوری زندگی ہی کمال ہے عزیز دوستو۔ اس میں سے ایک کمال ان کی زندگی میں یہ ہے کہ ان کی زندگی ڈسپلنڈ ہے۔ میرے دوستو، وہ سوتے ہیں ایک وقت پر، جاگتے ہیں ایک وقت پر، تہجد کے لیے ان کے پاس ایک وقت مقرر ہے، اور ایسا مقرر ہے ایک دن بھی تہجد ان کی چھوٹتی نہیں۔ ہمارا حال یہ ہے ایک دن بھی ہم تہجد پڑھتے نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ہمیں ان کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، یہ جو زندگی ہے بہت تیزی سے موت کی طرف، چاہے وہ آپ کی ہو چاہے وہ میری ہو، ہم اور آپ یہ پوری کائنات موت کی طرف تیزی سے رواں دبا ہے۔ ہر ایک کو اس دنیا میں مرنا ہے۔ حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ لوگوں غور کرو اور لوگوں اپنی زندگی کو سدھارو، اور عزیزان گرامی قدر زندگی میں ڈسپلن پیدا کرو۔ حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ انتہائی اللہ والے، انتہائی ڈسپلن، اور پھر عمل اتنا ہونے کے باوجود بھی کبھی اپنے عمل پر ناز نہیں، ہمیشہ اپنے پیر کی نسبت پر ناز کرنے والے، روزانہ اپنے پیروں کا شجرہ پڑھنے والے۔ میرے دوستو، یہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان پر فضل کیا فرمایا؟ میرے دوستو، جنہوں نے حضرت محدث دکن کو دیکھا انہوں نے دیکھا، جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ رب العزت نے ان پر کرم فرمایا، انہوں نے حضرت ابو البرکات حضرت خلیل اللہ شاہ صاحب کو دیکھا۔ عزیز دوستو، جیسے بابا تھے ویسے بیٹے تھے۔ یہ برکتیں ہیں جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی بندہ اپنا اخلاص پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں نوازا کرتا، اس کی نسلوں کو نواز دیا کرتا ہے۔ عزیز دوستو، حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، بحیثیت پیر بھی وہ بہت کامیاب، بحیثیت وائز بھی وہ بہت کامیاب، بحیثیت محقق بھی وہ بہت کامیاب، بحیثیت مصنف بھی وہ بہت کامیاب۔ عزیزان گرامی قدر، بحیثیت عابد بھی وہ بہت کامیاب۔ ایک عمر ایسی ہو گئی، 80+ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کی عرس ہو گئی، عمر مبارک ہو گئی، آئیں کیسے مسجد کو مریدوں کے سہارے سے حضرت تشریف لاتے۔ آپ بولیں گے آپ یہ سب کچھ کیسے بول سکتے ہیں؟ میں نے دیکھا نہیں ہے، میں نے سنا ہے۔ حیدرآباد میں رہتا ہوں تو سنتا رہتا ہوں، اور مجھے بڑا شغف ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا، کوئی بھی بزرگ نظر آ جائے میں ان سے پہلا سوال یہی کرتا ہوں، آپ نے حضرت محدث دکن کو دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہے تو ان کی کوئی باتیں مجھے سنائیں۔ اب دیکھنے والے کم ہو رہے ہیں، دیکھنے والوں نے کہا مریدوں کے سہارے 80+ حضرت کی عمر ہو گئی، مسجد تشریف لاتے مریدوں کے سہارے، مصلی تک تشریف لاتے مریدوں کے سہارے۔ عزیزان گرامی قدر، ادھر نماز قائم ہوتی، حضرت اللہ اکبر کہتے، بس ہو گیا، اب نہ کسی سہارے کی ضرورت ہے، اب نہ کسی مرید کی ضرورت ہے۔ وہ پورے اطمینان کے ساتھ سنتیں بھی ادا کرتے، فرض بھی ادا کرتے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ 3 پارے کی تراویح پڑھتے حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وتر کی نماز پڑھنے کے بعد جب وہ اپنی دعاؤں سے فارغ ہوتے، پھر جب اٹھنا چاہتے تو پھر ضرورت پڑتی کسی نہ کسی انسان کی مدد کی۔ عزیزان گرامی قدر، میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ نماز میں کہاں سے مدد آتی تھی؟ وہ نصرت کہاں سے آتی تھی؟ وہ طاقت کہاں سے آتی تھی؟ حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ جواب دیں گے، نادانو، بات یہ ہے کہ جو بندہ پیار کرنے لگتا ہے اللہ اس پر کرم فرما دیا کرتا ہے۔ عزیز دوستوں، ان کو پیار تھا اللہ سے، غیب سے طاقت آتی تھی، 3 پارے، اور پھر پورے انعام کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ وہ سنتے۔ میرے دوستو، حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کو ہمیں دیکھنا ہے ان سارے پہلوؤں کے ساتھ، اور عزیز دوستو پھر ہمیں کوشش کرنی ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہم ان جیسے ہو سکتے ہیں، عزیزان گرامی قدر، اللہ والوں کا ہم جیسے گناہگار بندے کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم برابر ہو سکتے ہیں، میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ تم کاپی تو کر سکتے ہیں، ہمارا کام کاپی تو کرنا ہے۔ کاپی کرتے کرتے بندہ کبھی کبھی کاپی کرنے والے پر بھی اللہ کا فضل ہو جایا کرتا ہے۔ یہ نیک تو نہیں ہے مگر نیکوں سے پیار تو کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، جو نیکوں پر کرم ہوتا ہے، نیکوں کے صدقے پیار کرنے والوں پر بھی کرم ہو جایا کرتا ہے۔ عزیز دوستو، یہ اصول ہے۔ ہمارے بالکل پاس حضرت شاہ رجو قطال رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ، حضرت شاہ رجو قطال رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حضرت محدث دکن کے والد گرامی بھی آرام فرمائے ہیں، اور ایک ہمارے دکن کے بہت بڑے بزرگ مجذوب بزرگ گزرے ہیں، حضرت قدرت اللہ شاہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائے۔ ہمارے درمیان زین الفقہا مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی آمد ہو رہی ہے، ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی وسلم
वज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान इकराम क़द्र, एक मरतबा दुरूद पाक का नज़राना पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम वज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व वारिसी हालिहि व मज़हरी कमालिहि व इब्निहिल करीम व वलदिहि शरीफ अल-गौसिल आज़म वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ दोस्तों, आप इत्मीनान से तशरीफ़ रखें। हमारे दरमियान मुफ़क्किर इस्लाम ज़ैनुल फ़ुक़हा उस्ताज़ मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब मुद्दत फ़ुयूज़ुहु शेख़ुल जामिया जामिया निज़ामिया तशरीफ़ फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, बुज़ुर्गों का ज़िक्र चल पड़ा और मैं अर्ज़ कर रहा था कि प्रैक्टिकल लोगों को देखने से इंसान को ज़िंदगी गुजारने का सलीक़ा मिलता है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, जिन प्रैक्टिकल लोगों की मैं बात कर रहा हूँ उनमें से एक बुज़ुर्ग हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं। हज़रत मुफ्ती खलील अहमद साहब क़िबला मुद्दत फ़ुयूज़ुहु एक ऐसी हस्ती है, इस उम्र में भी मेरे दोस्तों सामने असातिज़ा की तारीफ नहीं करना चाहिए मगर हमें सीखने के लिए अर्ज़ करना है। हज़रत जलाल ना फरमाए तो मैं अर्ज़ करूँ। अजीज दोस्तों, आप कुतुब शाही मस्जिद कोई दूर नहीं है, मैं पहले थोड़ा सा दूर रहता था, मेरी खुशनसीबी कि बिल्कुल मैं पास आ गया तो हज़रत मुफ़क्किर इस्लाम की नमाज़ें मैं देखता हूँ। अजीज दोस्तों, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि हज़रत मुहद्दिस दक्कन रहमतुल्लाह अलैह जब तशरीफ़ लाते थे तो फिर इमाम के साथ नमाज पढ़ते थे, गैब से उनको ताकत आती थी। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, उन्हीं ताकतों की बरकतें हज़रत मुफ़क्किर इस्लाम को भी अल्लाह ने अता फरमाई हैं। वो भी जब नमाज पढ़ते हैं तो जी चाहता है वो नमाज पढ़ते रहें और हम देखते रहें। अजीज़ दोस्तों, ये अल्लाह वाले हैं। और हज़रत मुफ़क्किर इस्लाम ज़ैनुल फ़ुक़हा हज़रत मुफ्ती खलील अहमद साहब हमारे दरमियान अल्लाह का एक बहुत बड़ा इनाम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम के सरों पर हज़रत का साया दराज फरमाए। अजीज दोस्तों, मैं अपनी बात तेजी से समेट लेता हूँ। मैं ये कर रहा था हज़रत शारा जो क़त्ताल हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में बुजुर्ग आराम फरमा रहे हैं, उनका नाम हज़रत कुदरतुल्लाह शाह साहब कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मज़्ज़ूब बुजुर्ग। एक मरतबा गुजर रहे थे शाली बंडे से मक्का मस्जिद की तरफ हज़रत जा रहे थे, एक बंदे ने उनको अपनी दुकान में दावत दी और उनके साथ कुछ लोग भी थे और उनमें कुछ वो लोग थे जो यकीन वाले थे और कुछ ऐसे बंदे भी शामिल हो जाते हैं अल्लाह वालों के साथ जो बिल्कुल यकीन होते हैं। एक ऐसा बंदा था जिसका कहना सोचना ये था अल्लाह वालों के पास जाओ तो कुछ मिलता कि नहीं मिलता कि है कि नहीं, इस तरह की मंजिल के कुछ लोग होते हैं। वैसा बंदा हज़रत कुदरतुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के साथ शामिल हो गया था। अब वो दुकान में बंदे ने दावत दी, हज़रत आप तशरीफ लाए, अल्लाह वालों के कदम लोगों की दुकान में पड़ जाएं, कदम दुर्वैश रद्द बला, दुर्वैश के कदम बलाओं को दूर कर दिया करते हैं। तो लोग ख्वाहिश करते हैं अल्लाह वालों से आप तशरीफ लाए, अल्लाह वाले दिल रखने के लिए पहुंच भी आया करते हैं। कुदरतुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दाखिल हो गए दुकान में। उसने कहा हज़रत गर्मा का मौसम है, आप ठंडा लेंगे, क्या लेंगे, क्या लेंगे? हज़रत ने फरमाया तू क्या पिलाएगा? उसने कहा हज़रत लस्सी बहुत अच्छी मिलती है हमारे पास, लस्सी। हज़रत ने फरमाया बिल्कुल मंगा लो। लस्सी मंगाई गई, बंदों ने पंखा हिलाना शुरू किया। हज़रत कुदरतुल्लाह शाह साहब के साथ वो जो बिल्कुल यकीन बंदा था वो भी बैठ गया। लस्सी लाई गई, हज़रत को दी गई। हज़रत के साथ जितने मुरीदीन थे उनको भी लस्सी दी गई। हज़रत ने लस्सी अपने हाथ में रखी, जो बंदा बिल्कुल यकीन था उससे पूछा लस्सी पीना चाहते हो? हज़रत पीना चाहता हूँ। पर मैं पीने से पहले एक बात मुझे बताओ, ये जो पंखा चलाया गया तुम्हारे लिए चलाया गया है या मेरे लिए? उसने कहा हज़रत आपके लिए। इरशाद फरमाया दुकान में जो तुम्हें इज्जतों के साथ बिठाया गया है तुम्हारी सूरत से या मेरी सूरत से? हज़रत आपकी सूरत से। इरशाद फरमाया जो लस्सी तुम्हारे हाथ में थमाई गई है या तुम्हारी सूरत से या मेरी सूरत से? कहने लगा हज़रत आपकी सूरत से। इरशाद फरमाया बस मैं एक ही बात तुम्हें समझाना चाहता हूँ, होता फजल बुजुर्गों पर है मगर साथ रहने वालों को भी उनके सदके अल्लाह फजल फरमा दिया करता है। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, ये है अल्लाह वाले, हमें देखने की जरूरत है हज़रत मुहद्दिस दक्कन रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत की तरफ। तो अजीज दोस्तों, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया जिस पहलू से आप उनको देखेंगे आप उनको लाजवाब पाएंगे, बेमिसाल पाएंगे। काम आप बोलेंगे जिक्र बहुत से बंदे कर रहे हैं, दुआएं बहुत से बंदे कर रहे हैं, ताज्जुद भी बहुत से बंदे पढ़ रहे हैं, किताबें भी बहुत से बंदे लिख रहे हैं, वो असर क्यों नहीं हो रहा जो हज़रत मुहद्दिस दक्कन की शख्सियत में था? अजीज दोस्तों, बात इतनी है, कोई बंदा किताबें लिखता है इस नीयत के साथ कि मैं बहुत बड़ा मुसन्निफ कहलाया जाऊं, कोई बंदा इबादत इस नीयत के साथ करता है कि मैं बहुत बड़ा आबिद कहलाया जाऊं, मगर अल्लाह वाले जब कोई नेक काम करते हैं तो नाम के लिए नहीं किया करते, परवरदिगार के लिए किया करते हैं। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, जब कोई बंदा अल्लाह के लिए इखलास के साथ कोई काम करने लगता है वो नाम नहीं चाहता, वो तो नाम छुपाना चाहता है, अल्लाह उसके नाम की धूमें मचा दिया करता है। हज़रत मुहद्दिस दक्कन रहमतुल्लाह ताला अलैह दक्कन की गैर मामूली
شخصیت اور غیر معمولی مؤثر ترین شخصیات میں سے ایک بہت بڑا نام ہماری اخلاقی ایمانی ذمہ داری ہے کہ اہل اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اہل اللہ کا ذکر سنتے رہیں، اہل اللہ کے ذکر کی مجالسیں منعقد کرتے رہیں۔ ان کے ذکر سے رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی نصیب ہوتا ہے۔ تو عزیز دوستو، بہرحال حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر حضرت ابو البرکات حضرت خلیل اللہ شاہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں تو بہت چھوٹا تھا، حضرت کو میں دیکھ نہیں پایا، 1992 میں حضرت کا انتقال ہوا، میں 6-7 سال کا تھا۔ ذکر میں نے بہت سنا بچپنے میں کثرت کے ساتھ، حضرت چنو پاشا صاحب رحمۃ اللہ علیہ درگاہ موسیٰ قادری میں حضرت کا بڑی کثرت سے ذکر ہوتا ہمارے بچپنے میں۔ ہمارے تو بزرگ ہیں ہی، ہمارا تو اپنا بیک گراؤنڈ، میں اپنا بیک گراؤنڈ نہیں یوز کرنا چاہتا۔ عزیزان گرامی قدر، حیدرآباد میں جن بزرگوں کا ذکر سننے کا مجھے موقع ملتا، حضرت چنو پاشا صاحب رحمۃ اللہ علیہ درگاہ موسیٰ قادری میں وہ تشریف فرما ہوتے، اور ادھر نقشبندی چمن میں حضرت خلیل اللہ شاہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ وہ تشریف فرما ہوتے۔ ان کے بعد حضرت رحمت اللہ شاہ صاحب نقشبندی، حضرت انوار اللہ میاں، ان کو بھی میں نے قریب سے دیکھنے کا مجھے موقع نہیں ملا۔ حضرت رحمت اللہ شاہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو البتہ مل دیکھا۔ عزیزان گرامی قدر، وہی رنگ، وہی سادگی، وہی عاجزی، وہی انکساری، وہی اللہ سے رجوع، اور عزیز دوستو بالکل دنیا سے کنارہ کشی، نہ نام کا شوق۔ ان کے بابا محدث دکن تھے، چاہتے تو کتنا روب وہ نہیں جما سکتے تھے، مگر عزیزان گرامی قدر کبھی انہوں نے زندگی میں کسی پر روب نہیں جمایا، ہمیشہ سادگی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اپنی مسجد میں رہتے۔ مجھے اتنا سکون ملتا، نہ کبھی وہ کسی اب میں زیادہ نہیں اس کروں، بہرحال عزیزان گرامی قدر، نہ ان کو اسٹیج چاہیے تھا، نہ ان کو نام چاہیے تھا، نہ ان کو شہرت چاہیے تھی، وہ کچھ نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے تو اپنے پروردگار کو چاہا کرتے تھے۔ ان کا مقصد ایک تھا، اللہ کو راضی کریں، اللہ سے پیار کریں، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑیں۔ میرے دوستو، یہ جو بزرگ ہیں یہ ہمارے لیے غنیمت ہے۔ ہمارے درمیان حضرت ڈاکٹر صبغت اللہ شاہ صاحب نقشبندی مجددی مدد اللہ العالی کی تشریف فرما ہے، اسلاف کا نمونہ ہے۔ شان عطا اللہ صاحب نقشبندی اس وقت امریکہ میں ہے۔ ان دونوں کے لیے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار ان دونوں سے حضرت محدث دکن کے فیض کو خوب عام فرما، اور اے پروردگار ہم کو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار حضرت محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ پر تو نے جو فضل فرمایا تھا، مولا ان برکات کا صدقہ امت مسلمہ کو عطا فرما۔ اے پروردگار ہم کو نیک کردار عطا فرما، اعلیٰ اخلاق عطا فرما، تجھ سے محبت کرنے والا دل عطا فرما۔ اے اللہ اپنی ایک ایسی دیوانگی ہمیں عطا فرما کہ ہم تیرے دیوانے بنیں اور دنیا کو تیرا دیوانہ بنا دے۔ اے پروردگار تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا اور آخرت میں ہمیں غلامی نصیب فرما، اور سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین کامل، وارث کامل، غوث الثقلین، قطب الکونین، سرکار پیران پیر غوث العظم دستگیر کی توجہات ہم پر جاری فرما۔ اے پروردگار کہنے سننے میں کوئی خطا ہوگی تو اپنے فضل سے معاف فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ ومظہر کمالہ وابنہ الکریم وولدہ الشریف الغوث العظم والحمد للہ رب العالمین۔ ہم کو اس بات پہ سب سے پہلے غور کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو جو پیدا کیا اس کا کیا مقصد ہے، کیونکہ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کائنات میں اگر کوئی گھاس کا تنکا بھی ہے تو وہ بھی اللہ بیکار پیدا نہیں کیا۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اگر ہے تو اس کا بھی ایک مقصد ہے، بڑی سے بڑی چیز ہے تو اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ بے مقصد اللہ نے کوئی چیز پیدا نہیں کی۔ پھر ان تمام مخلوقات میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 مخلوقات کو ساری مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ وہ کون ہیں؟ انسان، فرشتے اور جنات۔ یہ 3 مخلوقات کو دیگر ساری مخلوقات پہ اللہ نے فضیلت دی۔ پھر ان 3 مخلوقات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ان دونوں پہ پھر فضیلت عطا کی، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ میں اس کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں انسان کے بارے میں۔ تو اب سب سے افضل مخلوق انسان ہے،
سب سے اعلیٰ مخلوق انسان ہے اور سب سے بڑا درجہ اللہ کے پاس انسان کا ہے، تو اس کو بے مقصد تو پیدا نہیں کیا جا سکتا، اس کا کوئی مقصد نہ ہو ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ہمارا جو ایمان ہے وہ یہی ہے، عقیدہ جو ہے وہ یہی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، انبیاء سے بڑھ کر انبیاء کے برابر کوئی اور جماعت نہیں ہو سکتی۔ فرشتوں میں بھی جو مقدس فرشتے ہیں ان تمام فرشتوں سے بھی ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام سب سے افضل و اعلیٰ۔ پھر ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں ہمارے حضور پاک علیہ السلام سب سے افضل و اعلیٰ۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اور یہی صحابہ کا عقیدہ تھا، یہی تابعین کا، یہی ائمہ کا، یہی تمام بزرگوں کا عقیدہ ہے۔ تو اس طرح سے بتلایا گیا کہ دیکھو یہ تو ہے، لیکن اس میں جو فرق مراتب بتلائے گئے وہ یہ کہ نبی حضرت آدم بھی ہیں، رسول حضرت آدم بھی ہیں، حضرت نوح بھی ہیں، حضرت ابراہیم بھی ہیں، یہ انبیاء کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے حضور پاک علیہ السلام تک جاری رہا۔ کتنے انبیاء تشریف لائے صحیح تعداد تو نہیں بتلائی گئی، لیکن ایک کثرت کو بتلایا گیا کہ 1.25 لاکھ 1,80,000 ایسے بتلایا گیا۔ لیکن ہم کو حکم دیا گیا کہ تم یہ تعداد پہ نہیں، جتنے بھی انبیاء اللہ بھیجے ان سب پہ ہمارا ایمان، نہ کوئی چھوٹنے پائے نہ کوئی غیر داخل ہونے پائے، اللہ جس کو بھیجا وہ ہمارے نبی ہیں۔ لیکن آپ غور کریں کہ ان تمام انبیاء کی امتیں گزری، ہر نبی کی امت ہے، کوئی نبی کوئی رسول بغیر امت کے تو نہیں، لیکن ان تمام امتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو جو عظمت دی، جو برکت دی اور جو فضیلت دی کیا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب امتوں میں سب سے بہتر امت ہو، سب سے افضل امت ہو، سب سے اعلیٰ امت ہو۔ تو آپ غور کیجئے اس امت کو یہ جو شرف ملا، یہ جو عظمت ملی، یہ جو فضیلت ملی، کیا اس امت کے عمل سے ملی؟ کیا اس امت کے علم سے اس کو یہ فضیلت ملی؟ یا کوئی اور چیز ہے جس کی وجہ سے یہ امت خیر امت کہلائی؟ اگر عقل سے ایمان سے غور کریں تو آپ کی فضیلت کی کوئی وجہ نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ کوئی اور چیز۔ جتنے آپ اسباب دیکھ رہے ہیں اسباب فضیلت بہت ہیں، تو اسباب فضیلت میں آپ جتنے بھی چیزوں کو تلاش کریں کوئی چیز آپ کی فضیلت کی نہیں ملتی کہ اس کی وجہ سے آپ کو فضیلت دی۔ کیونکہ جب کوئی مسلمان گھرانے میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ خیر امت میں ایک بچہ پیدا ہو، یہ خیر امت کا ایک فرد ہے، جبکہ اس کو نہ ماں کی ہوش ہے، نہ بہن کی تمیز ہے، نہ اس کو نماز معلوم، نہ روزہ معلوم، نہ کلمہ معلوم، پھر بھی اس کو خیر امت کا ایک فرد کہا جا رہا ہے۔ تو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بتلایا گیا کہ یہ شرف، یہ بزرگی، یہ عظمت تمہارے کسی علم اور عمل سے نہیں، یہ صرف حضور پاک علیہ السلام کی نسبت سے تم کو یہ عظمت دی گئی ہے کہ یہ خیر الانبیاء کی امت ہے، افضل الانبیاء کی امت ہے۔ تو جب نبیوں میں آپ افضل ہیں تو امتوں میں بھی آپ کی امت افضل ہے، اس کی نسبت کی وجہ سے آپ کو یہ عظمت دی، یہ فضیلت دی۔ پھر امت میں آپ دیکھتے ہیں کہ مدارج ہیں، درجات ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، ائمہ ہیں، اولیاء ہیں، علماء ہیں، یہ سب مدارج ہیں، لیکن ان میں بھی درجات ہیں، مراتب ہیں۔ اب حضور پاک علیہ السلام
تشریف فرما تھے، صحابہ موجود، ایک شخص کا گزر ہوا۔ اس شخص کے بارے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا کہ یہ جانے والا جو شخص ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ اس شخص کو جانتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور، یہ ایسا اپنی قوم میں، اپنی جماعت میں، اپنے معاشرے میں ایسا بلند بالا شخصیت رکھنے والا ہے، ایک ایسی عظمت رکھنے والا ہے کہ جب اس کی کوئی بات سامنے آئے تو اس کی بات کو رد نہیں کیا، اگر وہ کسی کو پیغام بھیجے تو اس کا پیغام رد نہیں ہوتا۔ یہ اس کی شان ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے۔ پھر اور ایک شخص کا گزر، اس کے بارے میں بھی پھر آپ نے دریافت فرمایا کہ یہ جو شخص جا رہا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور، اس کو کوئی پہچانتا نہیں، اس کا اپنی قوم میں، اپنی جماعت میں کوئی مقام نہیں، یہ کوئی بات کہے تو اس کی بات قبول نہیں ہوتی، کوئی پیغام دے تو اس کا پیغام بھی قبول نہیں ہوتا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سن کر فرمایا، دیکھو تم پہلے شخص کے بارے میں یہ بات کہیں، دوسرے شخص کے بارے میں یہ کہیں، لیکن یاد رکھو کہ یہ جو دوسرا شخص ہے یہ اللہ کے پاس سب سے بہتر ہے، اللہ کے پاس اس کا درجہ بڑا ہے، اللہ کے پاس یہ مقبول ہے۔ اس کے بعد بات تو ہوگی، لیکن اس حدیث پاک کا مطلب کیا ہے، اس حدیث پاک کی وضاحت کیا ہے؟ تو بتلایا گیا جیسا ابھی ہمارے پاشا سے آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ والوں کا جو بھی کام ہوتا شہرت کے لیے نہیں ہوتا، دنیا کے لیے نہیں ہوتا، اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ دنیا اگر کسی کو بڑا سمجھے تو وہ اس کا بڑا ہونا ضروری ہے۔ دنیا کے پاس دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑی شہرت رکھتا ہوگا، بڑی شخصیت بن گیا ہوگا، کچھ بھی ہوگا، لیکن خدا کے پاس اس کا کیا ہوگا؟ دنیا اس کو کچھ نہ سمجھے، دنیا کے پاس اس کا کوئی مقام نہ ہو، لیکن خدا کے پاس کا مقام بلند ہے، وہ قابل قدر ہے، وہ عظمت والا ہے، وہ فضیلت والا ہے۔ تو معیار دنیا نہیں ہے، معیار خدا کی رضا ہے، معیار خدا کی محبوبیت ہے، معیار آخرت کا معاملہ ہے۔ آخرت میں کامیاب ہے تو وہ کامیاب ہے، خدا کے پاس مقبول ہے تو وہ کامیاب ہے، دنیا رد کرے یا قبول کرے اس کے پرواہ نہیں۔ اسی وجہ سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے چند ایسے مقبول بندے ہیں، ایسے محبوب بندے ہیں کہ ان کو نور کے میناروں پہ بٹھائے اور ان کی کیفیت کو دیکھ کر انبیاء بھی رشک کریں گے، کیوں کہ یہ نبی بھی نہیں ہے، لیکن ان کو یہ مرتبہ جو مل رہا ہے تو وہ کون ہو؟ تو وہ امتی جو اللہ کے لیے محنت کی، اللہ کے لیے کوشش کی، اللہ کی راہ میں اس کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ تو یہ امتیوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ امتی اس درجے پر فائز ہیں کہ اللہ ان کو چاہتا ہے، ان کو قبول دوام عطا فرماتا ہے۔ تو اس طرح سے میرے بزرگوں اور دوستوں، اولیاء اللہ کی جو جماعت ہے وہ یہی زندگی کا مقصود بتلاتی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصود نہ دنیا کمانا ہے، ہماری زندگی کا مقصود نہ شہرت ہے، ہماری زندگی کا مقصود کوئی اور چیز ہے کہ حکومت حاصل کرے، فلاں کرے، بلکہ اولیاء کی تاریخ سے بتاتی ہے کہ حکومت چھوڑ کر انہوں نے فقیری پر کیا۔ کوئی فقیری کو چھوڑ کے حکومت حاصل نہیں کرا، کئی تاریخ میں نہیں ملتا۔ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے حکومت کو چھوڑا، دولت کو چھوڑا اور فقیری کو اختیار کیا۔ یہ تاریخ ملتی ہے، یہ تاریخ میں نہیں ملتی کہ کوئی شخص جو ہے فقیری کو چھوڑ کے بادشاہ کا اختیار کیا۔ یہ تو ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد خدا کی معرفت اور خدا کی رضا حاصل کرنا، یہی مقصد ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جو بتلایا گیا وہ یہ کہ اللہ اس لیے پیدا کیا کہ تم میری عبادت کرے،
اور عبادت بغیر معرفت کے نہیں. پہلے خدا کو جاننا، پہچاننا، ماننا، ایمان لانا، تو پھر وہ مومن کہلائے گا. ایمان کے بعد عمل کا درجہ. بغیر ایمان کے کوئی عمل کام نہیں دیتا، بغیر ایمان کے کوئی عبادت قابل قبول نہیں. سارے اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہے. ایمان ہے تو عمل ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو عمل نہیں. اس وجہ سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی ارشاد فرمایا کہ تمام چیزوں کا دار و مدار خاتمہ بالخیر پر ہے. اگر خاتمہ بالخیر ہے تو پھر عمل بھی کام آئے گا، نماز بھی کام آئے گی، روزہ بھی، جو بھی ہے سب کام آ سکتے ہیں. اگر خاتمہ بالخیر نہ ہو خدا نخواستہ تو پھر کوئی عمل کام آنے والا نہیں ہے، کوئی علم کام آنے والا نہیں ہے. یہ سب کے سب دھرے ہے. تو اس لیے بزرگوں نے بتایا کہ تم نیک اعمال کرتے ہوئے خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے ہو، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ نیک عمل کرتے کرتے اتنا اس میں آگے بڑھ جاتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے، لیکن آخر میں ایک ایسا عمل کرتا کہ جس کی وجہ سے وہ جنت سے محروم ہو کر دوزخ میں چلا جائے. پھر آپ نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ اپنے گناہوں میں لطف زندگی گزارتا ہے، ہمیشہ فسق و فجور میں وہ مصروف رہتا ہے، لیکن آخر وقت کچھ ایک ایسا عمل کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ اس کے گناہ کو معاف کر کے جنت میں بھیج. تو یہی ہے. اس لیے بزرگوں نے بتایا کہ تم اللہ سے ہمیشہ یہ دعا مانگتے رہو کہ خاتمہ بالخیر. تم اپنے عمل پہ الزام مت کرو، تو اپنے علم پہ الزام مت کرو. علم پر عمل پر کوئی الزام کام نہیں دیتا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ دنیا میں فائدہ ہوتا نہ آخرت میں فائدہ. یہ سارے کا سارا معاملہ خاتمہ بالخیر پر ہے. تو اسی وجہ سے میرے بزرگ اور دوستوں، آج ہم جس باعظمت بابرکت شخصیت کے یاد میں جمع ہوئے، ان کو ہم محدث دکن کے نام سے یاد کرتے ہیں. ان کی زندگی ہمارے نظروں کے سامنے، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کی گفتگو، ان کی نصیحت اور ان کی کتابیں اور ان کے ساری چیزیں ہمارے سامنے. کیسا ہے؟ تو ایک مثال دے کے آپ اپنے واز میں فرماتے ہیں، میاں اللہ بخشنے والا ہے بول کے گناہ کرتے کیا؟ گناہ کر رہے ہیں اور یہ بولتے ہیں کہ اللہ بخشنے والا ہے. ایسا نہیں ہوتا. مرہم رکھا ہوا ہے تو ہاتھ کاٹ لیتے تم کا ہاتھ کٹ گیا تو مرہم لگانا اور بات ہے، لیکن مرہم کو دیکھ کے ہاتھ کاٹ لینا اور بات ہے. اس کو سمجھو نہیں تو تم جو ہے اللہ بخشنے والا کا گناہ کرتے جا رہے، یہ صحیح نہیں ہے. ہاں گناہ ہو گئے تو توبہ کرو، یہ بخشنے والا یا گناہ کرتے جاؤ، یہ صحیح نہیں. ایسی نصیحت اور ایسی تربیت فرمایا کرتے. چنانچہ بیملی کے ایک ہمارے دوست تھے، آتے جاتے تھے، وہ حضرت کے مرید بھی تھے. وہ اور ان کے ایک دوست حضرت سے ملنے کے لیے آئے. وہ دوست جو ہے حضرت کی خدمت میں جا رہے ہیں تو کچھ تحفہ لے کے جائیں. تو یہ مکئی کے جو بھٹے ہوتے ہیں وہ لیے. تو وہ ان کے پاس جتنے پیسے تھے اس میں 7 بھٹے آئے. اب انہوں نے یہ سوچے کہ 7 کے حساب سے دوں. وہ بھٹوں میں سے 3 بھٹے بغیر اس کو بولے کے ڈال دیے. 10 بھٹے لا کے حضور حضرت کی خدمت میں پیش کرنے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اس میں سے 3 بھٹے نکالو. یہ نہیں فرمایا کہ تم ایسا کرے تم ایسا کرے، نہیں فرمایا، صرف یہی فرمایا کہ اس میں سے 3 بھٹے نکالو. اب ظاہر ہے کہ اس شرمندگی کا کیا حال ہوا کہ وہ جو اپنی غلطی کو چھپانا چاہ رہے تھے غلطی ظاہر ہو گئی، اور ایسی غلطی تھی کہ جو معیوب سمجھی جاتی. تو یہ
یہ نہیں ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں کیا آپ نے، کچھ بھی نہیں فرمایا، صرف اتنی نصیحت فرمائی، 3 بوتلیں۔ تو یہ اور اس طرح سے میرے بزرگوں اور دوستوں، ان حضرات کی صحبت میں جو رہے، ان سے جو فیض پائے، ان کے بیانات سننے سے، ان کے کیفیات سننے سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا علم تھا، کیا عمل تھا، کیسی آپ کے اندر روحانیت تھی، اور کیسے اللہ نے آپ کو ان چیزوں سے نوازا۔ آج کسی چیز کو آپ نہ دیکھیں، صرف حضرت کی ایک تصنیف جو زجاجۃ المصابیح کے نام سے، جو حدیث کا ایک مجموعہ ہے، حدیث کا مجموعہ بخاری بھی ہے، مسلم بھی ہے، سیاہ ستہ کی اور کتابیں بھی ہیں، لیکن 1400 سال کے بعد یہ جو مجموعہ آیا، یہ جو ذخیرہ آپ نے جو تیار کیا، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ کیونکہ حدیث تو نہیں آ سکتی، حدیث تو وہی ہے جو 1400 سال پہلے تھی، اس سے ہٹ کے کوئی حدیث نہیں آ سکتی۔ تو 1400 سال پہلے تمام احادیث جمع ہو گئے، اب اسی جمع شدہ احادیث میں سے کوئی اپنے حنفی مذہب کے مطابق الگ کر لیا، کوئی شافعی مذہب کے مطابق الگ کر لیا، یہ سب الگ الگ کر لیا، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہاں پر حضرت نے ان احادیث پر اپنا جو حاشیہ لکھا وہ قابل تعریف، قابل قدر۔ حدیث تو وہی ہے، بخاری میں بھی وہی ہے، مسلم میں بھی وہی ہے، ابو داؤد سب میں وہی ہے، حدیث تو نہیں بدل سکتی، لیکن حدیث کا جو مطلب ہے، حدیث سے جو مسئلے کا استخراج ہے، حدیث سے جو تصور کی بات نکلتی ہے، یا فقہی مسئلہ نکلتا ہے، یا کوئی نصیحت کی بات نکلتی ہے، اس کا اظہار کرنے کا دروازہ بند نہیں ہوا، قیامت تک وہ جاری ہے۔ ہر اللہ جس کو بھی سینہ کھولتا ہے وہ اپنے حساب سے اس کی تشریح کرتا ہے۔ تو حضرت کا یہ جو حاشیے کا کام ہے، وہ آج ساری دنیا میں یہ پہلا کام، ساری دنیا میں، کیونکہ ایسا مجموعہ جو فقہ حنفی کے مطابق ہو اور اس کی یہ تشریح کی گئی ہو، وہ تشریح آپ ہی کی ذات کے ساتھ خاص، وہ آپ ہی کا حق ہے، کوئی اور ہم اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ یہ آپ پر اللہ کا فضل تھا، یہ کام ہو۔ یہ اب اس کا ترجمہ اردو میں بھی ہوا، اس کتاب کا حاشیے کا، اس کا اب ترجمہ جامعہ نظامیہ کی جانب سے انگریزی میں بھی کیا جا رہا ہے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ دکن کے بزرگوں کی کیا خدمات ہے۔ ورنہ ہر ایک یہ بولتا ہے دکن میں کیا ہے، حیدرآباد میں کیا ہے، فلاں میں کیا ہے، ان کے اس جواب کے لیے اس کا ترجمہ اردو میں بھی ہوا، انگریزی میں بھی ہوا، اور سلسلہ جاری ہے۔ انشاءاللہ ہر سال ایک ایک جلد کا ترجمہ ہوتے جا رہا اور آپ کے سامنے آتا جا رہا، اور ترجمہ ایک معیاری ترجمہ، ایسا نہیں ہے کہ بس مختصر سے معلومات ہونی، اصل جو ترجمے کی خوبی ہے وہ حاشیے کی خوبی، حاشیے کا ترجمہ جو کہ حدیثوں کا ترجمہ تو کئی زبانوں میں ملے گا، اردو میں بھی ملے گا، انگریزی، فارسی، ہر فرانسیسی ہر میں ملے گا، لیکن حاشیے کا ترجمہ نہیں مل سکتا۔ یہ تو اس طرح سے میرے بزرگوں اور دوستوں، ان بزرگوں کے علمی خدمات، ان بزرگوں کے جو ہے عملی خدمات کیسی ہے، کیا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ تراویح کے 20 رکعت، تہجد کے 8 رکعت، تہجد میں تو 1 پارہ سنتے، اور تراویح میں 1 پارہ، اور تہجد میں 3 پارے۔ 92 سال کی عمر ہے، 90 سال، 91 سال، 92 سال کی عمر، لیکن کبھی ہم بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے نہیں، حالانکہ نفل نماز بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت ہے، اور اس میں کوئی شریعت میں رکاوٹ بھی نہیں، کبھی کرسی پہ بیٹھ کے بھی نہیں دیکھے، کبھی زمین پہ بیٹھ کے بھی ہم نے نہیں دیکھے، 3 پارے کھڑے رہ کے سن رہے، تہجد میں سن رہے، اور آپ
حضرت کی شخصیت کو اگر دیکھیں تو بالکل نہیں، بالکل دبلے پر. چلو بہت طاقتور جیسا پہلوان ہوتے ہیں جوانی میں ہوتا ہے، پھر جب سجدے سے اٹھتے تو منبر کے بازو ہی آپ کھڑے ہوتے تھے. کبھی کبھی ہم یہ دیکھتے تھے کہ کہیں جھوک نہ نکل جائے، بلکہ ہاتھ منبر کی طرف بڑھاتے لیکن کبھی ہاتھ لگاتے نہیں تھے، ویسے ہی اٹھ جاتے. یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو روحانیت ہے، یہ آنکھوں دیکھتی ہے. آج کیا ہوا مسجدوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرسیوں کی لائن لگی ہوئی. کیوں ہے؟ دونوں بیمار ہیں، ان کو یہ ہے، ان کو یہ ہے، ان کو فلاں ہے، کرسیوں کی لائن لگی ہوئی. لیکن ہم وہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کرسی بھی نہیں، کوئی کرسی نہیں. پھر اسی طرح جو ہے بہت سارے اعمال کو ہم نے دیکھا. ہمارے استاد محترم حاجی منیر الدین صاحب علیہ الرحمہ خطیب مکہ مسجد تھے. وہ اور میں عید کے دن عید ملاقات کے لیے گئے حضرت کے پاس. اس وقت حضرت ظہر کی نماز کے لیے وضو فرما رہے. اس دوران ملاقات ہوئی تو کوئی اور گفتگو نہیں ہوئی، کوئی اور بات نہیں ہوئی. کیا فرمایا کہ یہ حضرت خطیب صاحب سے ایک ہی بات فرمائی کہ مل صاحب آپ کی نماز یہ سب اپنے اپنے حساب سے برابر ہے، لیکن مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے جو وقت ملتا ہے اس میں ذرا کمی ہو رہی ہے. تھوڑا سا آپ کا توقف کر لیں تو 2 رکعت نفل بھی میں پڑھ لے سکتا ہوں. اب آپ بتلائیے کہ نفل کا مطلب کیا ہے؟ فرض نہیں ہے. نفل کا مطلب کیا ہے؟ واجب نہیں ہے. نفل کا مطلب کیا ہے؟ وہ سنت بھی نہیں. لیکن فرض تو کجا، واجب تو کجا، سنت تو کجا، نفل کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتا. نفل کا بھی اہتمام ہے کہ آپ ذرا تھوڑا سا 1-2 منٹ توقف فرمائیں دعا کرنے میں تو مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے کا موقع مل جائے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ان کی زندگیوں کو دیکھنے سے آپ کو پتہ چلے گا، ان کے حالات کے پڑھنے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی زندگیاں کیسی تھیں، کیسے روشن ضمیر تھے اور کیسے ان کے جو ہے معاملات تھے. میرے ایک دوست اپنے والد کے ساتھ حضرت سے بیعت کرنے کے لیے، لیکن اس سے پہلے کبھی حضرت سے ملاقات بھی نہیں تھی، کبھی گئے بھی نہیں تھے. جب بیعت کرنے کے لیے گئے، اپنے بیعت کا ارادہ ظاہر کیے تو حضرت نے فرمایا آپ حضرات پہلے سے کسی سے بیعت کیے ہوئے ہیں، ان کی اجازت لے کے آئے. وہ کس سے کرے تھے، کب کرے تھے یہ بھی نہیں. تم لوگ پہلے مرید تھے کیا، نہیں تھے کیا، اب میرے پاس پہلے مرتبہ آئے ہیں کیا، کچھ نہیں. بس ایک ہی بات فرمائی آپ نے کہ آپ لوگ پہلے سے کسی سے بیعت کیے ہوئے ہیں، ان سے اجازت لے کے آئے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کس مرتبے کی بات ہے، کس شان کی بات ہوگی. یہ نہیں فرمایا چل آگے آنے تو اچھا ہے، یہ ہے ویسا ہے، کچھ نہیں. بس تو یہ ہے روشن ذریعہ، یہ ہے اللہ کا فضل، یہ ہے ان کا اللہ کے پاس مقام. تو یہ سب چیزیں ہم نے آنکھوں سے دیکھی، اپنے کانوں سے سنی ہے. ان کی عظمت جو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ تو نہیں، اس کو تو جھٹلا نہیں سکتا. جو اپنے کانوں سے سنا وہ عظمت کو تو انکار تو نہیں کر سکتا. کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم کو ایسے بزرگوں کی صحبت عطا فرمایا اور ایسے اللہ والوں کے سامنے بیٹھنے کی سعادت حاصل. تو یہ ہے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ان بزرگوں کی صحبت میں رہنے، ان کے ساتھ بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ ان کی صحبت میں بیٹھنے کا مقصد اپنی آخرت کی سدھار ہے. ہم اپنی دنیا کے لیے ان کے قریب ہونا چاہتے ہیں. یہ فرق ہے کہ ہم بزرگوں کے قریب اپنی دنیاوی مسائل کے لیے ہونا چاہتے ہیں.
دنیاوی مسائل ذیلی چیز وہ بیان کرو کہ کوئی بیمار ہے تو دعا کیجیے حضرت، کوئی پریشان ہے تو دعا کی، وہ الگ بات ہے، لیکن مقصد یہ مت بناؤ کہ اس کے واسطے میں ان کے پاس جاؤں گا، اس کے غرض سے میں ان سے محبت کروں گا۔ یہ مقصد اور غرض ہماری کیا ہونی چاہیے کہ اللہ کے واسطے میں ان کا قریب ہوں، ان کی کچھ نصیحتوں سے فائدہ اٹھاؤں، ان کی صحبت کی برکتوں سے کچھ حاصل کروں تاکہ میری آخرت سدھر جائے۔ یہ مقصد ہونا، اس مقصد کے لیے بزرگوں کی صحبت اختیار کی۔ تو پھر تماشا کرنے والے تو ہر زمانے میں رہے، لیکن بزرگوں نے ان کا کوئی خیال نہیں کیا، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہے، اعتراض کرنے والوں کا بھی کوئی انہوں نے اثر نہیں لیا اور تماشا کرنے والوں کا بھی انہوں نے کوئی اثر نہیں لیا۔ ان کی جو زندگی کا مقصود تھا وہی مقصود انہوں نے اپنایا، برابر اسی پر قائم رہے۔ استقامت جس کو کہتے ہیں کہ دیکھنے میں چیز چھوٹی معلوم ہوتی لیکن اس چیز پر ہمیشہ قائم رہنا، یہ استقامت۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگرچہ کہ عمل چھوٹا ہو، معمولی ہو، اگر اس پہ مداومت کی جائے تو وہ بہتر ہے۔ ایک رات میں 100 رکعت پڑھ لیے، اس کے بعد سال بھر بے فکر ہے تو اس کا نام عبادت ہے۔ 2 رکعت سے ہی روزانہ اگر پڑھ رہے ہیں تو وہ قابل قدر ہے۔ تو بزرگوں کی زندگی میں یہی چیز آپ کو ملتی ہے کہ وہ اپنے اعمال میں استقامت رکھتے ہیں، اپنے علم میں اعتدال رکھتے ہیں اور اپنی صحبت بافیض سے لوگوں کو مستفیض فرماتے ہیں۔ یہ ان کی زندگی کا مقصود ہے، اسی کے لیے ان کو یاد کیا جاتا ہے، اسی کے لیے ان کی جو ہے کتابیں پڑھی جاتی ہیں، ان کی سوانح سنی جاتی ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و علی آلہ الطیبین و اصحابہ الاکرمین اجمعین۔